بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم حاضرین مجلس، دینی و ملی بھائیوں، امت کے نوجوان ساتھیوں، آغاز گفتگو سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بجا لانا مناسب سمجھتا ہوں، جس کے احسان و منن سے ہم وقتاً فوقتاً نیکیوں کے حصول کے لیے، جنت کے لیے، اپنے راہ کو ہموار کرنے کے لیے ایسی مجلسیں منعقد کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی برکت دے اس مجلس میں، اور اس مجلس کے منتظمین کو. آنا مجھے نہیں تھا، شیخ محترم کو، ہمارے استاد محترم کو آنا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. مولانا عبد المتین مدنی حفظہ اللہ وتولا صاحب کو، لیکن مشغولیت کے سبب شیخ محترم نے مجھے صبح میں میسج کیا کہ مجھے یہاں پر آنا ہے. میں اس مقام کا حقدار نہیں ہوں کہ میں استاد محترم کی نشست پر بیٹھ کر بولوں، لیکن اللہ کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیخ محترم کے ذہن میں میرے لیے بات ڈالی. الحمدللہ. اخلاق کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے عام طور سے، تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. اب ظاہر سی بات ہے، ہم میں کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون رہے، ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بنا رہے.
ہم اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ رہیں، اگرچہ ہمارا پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ رہے یا نہ رہے، لیکن یہ تو ضرور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ رہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم گلی سے نکلے تو سکون کے ساتھ لوگ ہمیں سلام داغتے جائیں اور ہم سکون و متانت کے ساتھ اپنے راستے کو فخر کے ساتھ طے کرتے جائیں۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو، پوری کوشش یہ ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا صرف دوسروں کا ہی صحیح ہونا کافی ہے؟ معاشرے کا ہر فرد درست ہو جائے ہماری نظر میں، لیکن ہمارا رویہ وہی جاہلوں والا رویہ ہو، ہمارا طور طریقہ وہی شیطانوں والا طور طریقہ ہو، ہمارا رہن سہن، ہمارے عادت و اطوار وہی جاہلوں اور شیطانوں جیسے عادت و اطوار ہوں؟ نہیں۔ اگر ہم معاشرے کو ایک صالح معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حقیقی معنوں میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے سے اسے سٹارٹ کریں اور شروع کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ اپنے اندر اخلاق کا پیدا کرنا ہے۔ انسان کے اندر اخلاق اگر پیدا ہو جائے، انسان اپنے عادات و اطوار کو سدھار لے، صحیح کر لے، درست کر لے، تو یہ سمجھیے کہ وہ اصلاح معاشرے کے سب سے پہلے زینے پر قدم رکھ چکا ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ انشاءاللہ اسی کے تئیں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے، اخلاق انسان کی اور خاص طور سے مسلمان کی بنیادی صفت ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اخلاق مند نہ ہو۔ یا یوں کہیے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں اخلاق مند ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا، اخلاق اور اسلام، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک شخص مسلمان ہو اور اخلاق مند نہ ہو، یا اخلاق مند اور مسلمان نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تو اسلام کا اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا مفہوم کیا بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کا جو مفہوم اہل لغہ نے بیان کیا ہے، ڈکشنری والوں نے جو بیان کیا ہے، وہ ہے پختہ عادت۔ کسی کے اندر کوئی پکی عادت ہو، پختہ عادت ہو، وہ اس کا اخلاق ہے۔ رویہ، کسی کے اندر کسی طریقے کا رویہ ہو، طور طریقہ ہو، اور اس رویے اور طور طریقے پر وہ ہمیشہ عمل کر رہا ہو، وہ اس کی عادت ہے اور اس کا اخلاق ہے۔ اور برتاؤ، کسی شخص کے اندر کوئی برتاؤ ہو، اچھا ہو برا ہو، وہ اس کا اخلاق ہے۔ تو اہل لغہ نے اخلاق کی تعریف میں کہا ہے کہ اخلاق کے معنی پختہ عادت، برتاؤ، رویہ اور طور طریقہ کے ہیں۔ اچھا، اصطلاحی تعریف کیا کی گئی ہے؟ آئیے ایک سب سے جامع تعریف، جسے دنیا کی سب سے جامع تعریف کہی جاتی ہے اخلاق کی، امام جرجانی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی اخلاق کی۔ یہ تعریف دنیا کی سب سے جامع تعریف کہی جاتی ہے۔ کتاب التعریفات میں امام جرجانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اخلاق کا جو معنی ہے وہ ہے عبارۃ عن ہیئۃ للنفس الراسخہ تصدر عنها الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکرۃ ورؤیہ۔ کہتے ہیں کہ اخلاق ایسی عادت کو کہتے ہیں، انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں موجود ایسی عادت کو کہتے ہیں جس عادت کے ظہور میں، جس عادت کے کرنے میں انسان کو کوئی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ عادت اتنی آسانی سے ظہور میں آ جائے کہ اس کے لیے کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے اسے۔ یہی انسان کا اخلاق ہے، یہی عادت، یہی اخلاق ہے۔ اگزامپل لے لیں اس کے لیے۔ نماز کا وقت ہوا، مؤذن صاحب نے اذان دیا۔ انسان کے اندر یہ عادت موجود ہے کہ جب بھی مؤذن صاحب بلاتے ہیں مسجد کے لیے نکل پڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی ان کے اوپر نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عادت، یہی اس کا اخلاق ہے۔ اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔
مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے چاہتی، درمیان میں کوئی مصیبت ایسی پیش نہیں آتی کہ جو اس کے مال کو جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اس کے خود کے مال میں سے جس کو اس نے کمایا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ نہ نکالے. کوئی مصیبت نہیں ہوتی، وہ زکوٰۃ نکال دے گا آسانی سے. یہی اس کا اخلاق ہے. تو انسان کے ذات میں، انسان کے نفس میں کوئی ایسی عادت موجود ہو جو عادت اسے کسی عمل کے کرنے پر پریشان نہ کرے، پریشانی کا سامنا نہ ہو، یہی اس کی عادت ہے، یہی اس کا اخلاق ہے. اسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں. اور اس کے برعکس بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص اخلاق مند ہو بس وہ بہت اخلاق کہہ دیا جائے کہ اس کے اندر یہ اخلاق پائی جاتی ہے. تو اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں آدمی ایک دم صوفی ٹائپ کا دکھ رہا ہو، داڑھی وڑی رکھے ہوئے ہو اور لمبا جبہ یا کرتا پائجامہ پہن کے نکل رہا ہو اخلاق مند آدمی. نہیں، اخلاق اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، برا بھی اخلاق ہو سکتا ہے. انسان موسیقی کا رسیہ ہے، انسان گناہوں کا عادی ہے اور اس گناہ کے کرنے میں بھی اسے کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی ہے، اس کا نفس اسے نہیں جھجھوڑ رہا ہے. یہی اس کی عادت ہے، یہ اس کا اخلاق ہے. تو عبارۃ عن ہیئۃ للنفس الراسخہ تصدر عنها الافعال بسہولہ. انسان کے نفس کے اندر کوئی ایسی عادت موجود ہو جو عادت اور کرنے میں، جس عادت کے ظہور ہونے میں اسے کوئی مصیبت نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ لاحق ہو، یہی انسان کا اخلاق ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی جامع تعریف 2 لفظوں میں امت کو بتلایا. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم. ابھی میں نے کیا کہا کہ انسان نماز کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے، یہ اخلاق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کر رہا ہے، نیکی اخلاق ہے، نیکی انسان کا اخلاق ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس کا ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں. سوال کیا کر رہے ہیں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں؟ عن البر والاسم، مجھے نیکی اور برائی کے سلسلے میں بتلا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو یہ نیکی ہے، روزے رکھ لو یہ نیکی ہے، مال نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ دے دو یہ نیکی ہے، حج کر لو یہ نیکی ہے، خانہ کعبہ کا چکر کاٹ لو یہ نیکی ہے. نہیں، ایک لفظ جوامع الکلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق. نیکی حسن اخلاق ہے. جس شخص کے اندر اچھا اخلاق موجود ہو وہ نماز پڑھے گا. جس شخص کے اندر اچھے عادات و اطوار موجود ہو وہ روزہ رکھے گا. جس شخص کے اندر اخلاق موجود ہو، اچھے عادت و اطوار موجود ہو، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو کیا ہوا؟ ایک مسلمان ہو اور اخلاق مند نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان ہوگا تو اخلاق مند بھی ضرور ہوگا. تو البر حسن الخلق، نیکی یہ حسن اخلاق ہے. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اور کہا کہ برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اگرچہ تو اس کا رسیہ ہو چکا ہو، اگرچہ تو اس سے وہ چیز تجھے بڑے آسانی سے تجھ سے ظہور میں آ جائے، لیکن وہ تیرے دل میں کھٹکے، وہی چیز برائی ہے. ایک انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگر وہ گناہ کا صدور کرنے جائے گا نا تو اس کے دل میں ضرور یہ بات کھٹکے گی کہ نہیں یہ برا عمل ہے. اگر اس کے اندر ایمان ہے تو، اگرچہ اپنی اس کی عادت اس کے اوپر حاوی آ جائے یہ الگ چیز ہے، عادت حاوی آ جائے یہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور کھٹکے گی کہ یہ برا عمل ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ تیرے اس عادت سے، تیرے اس گناہ سے لوگ مطلع ہو جائیں، تیرے اس گناہ کو لوگ جان جائیں. یہی گناہ ہے، یہی برائی ہے. اور اسی کو بد اخلاقی کہتے ہیں، اسی کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں. تو اخلاق 2 طرح کا ہو سکتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود ڈیفینیشن بیان کر دی امت کے سامنے. اچھا، اسلام سے اخلاق کا تعلق کیا ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں کا. آج اس دور میں، یہ پرفتن دور ہے جسے ہم فتنوں کا دور کہتے ہیں، اس دور میں مسلمان اگر بدنام ہے تو اپنے عادت و اطوار کے خراب ہونے کی وجہ سے بدنام ہے، یہ جان لیجئے.
اسے کچھ بھی کہہ دیا جائے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اندر خود درست نہیں ہے, اپنا گریبان کچھ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو چاہے جو کہہ کے چلا جائے, ہم کیا کہنے والے, ہم کچھ کرنے والے نہیں. لیکن آج سے جو فتنے کے دور سے آج سے تقریباً آپ 1000 سال پہلے جائیں, 1100-1200 سال پہلے جائیں, نبی علیہ السلام کے دور کو چھوڑ دیں, وہ تو ایک اخلاق والا دور ہی تھا وہ پورا کا پورا. آپ صحابہ کرام کے دور میں آئے, یا اسی طریقے سے تبع تابعین کے دور میں آئے, تبع تابعین کے دور میں آئے. اس دور کے اندر اگر کوئی شخص, اگرچہ وہ یہودی ہو, اگرچہ عیسائی ہو, مجوسی ہو, کسی شخص کے بارے میں اگر جان لیتا تھا کہ یہ مسلمان ہے نا, تو اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جاتا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو ضرور اخلاق مند ہوگا. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے دور میں 22 لاکھ مربع میل اسلامی سرحد میں داخل ہوا, اسلامی حکومت میں داخل ہوا, 22 لاکھ مربع میل. اس دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملک شام کو فتح کیا, ملک عراق کو فتح کیا, یا دیگر ممالک کو فتح کیا, تو یہ فتوحات کیوں ہوتی تھی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان تلوار لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل جایا کرتے تھے اور فتوحات قدم کے نیچے آ جایا کرتی تھی, نہیں, اخلاق سے توڑا کرتے تھے. آپ دیکھیں جب ملک شام کا محاصرہ کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا محاصرہ کروایا. جب ملک شام کو مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا, اس وقت ملک شام والوں نے خود دارالحکومت کے لیے, دارالخلافہ کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیا. کون تھے یہ لوگ؟ عیسائی تھے, لیکن مسلمانوں کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے دلوں پر راج کیا تھا, دلوں پر حکومت کیا تھا, دلوں پر قبضہ کیا تھا. عراق جب فتح ہوا تو عراق کے فتح ہونے سے پہلے, عراق کا جب محاصرہ کیا گیا تو خود عراق والوں نے مسلمانوں کے لیے دریا عبور کرنے کے لیے پل بندھوایا, تاکہ مسلمان اس پل سے عبور کر کے دریا کو پار کر کے عراق میں داخل ہو سکے اور عراق پر قبضہ کر سکے. کیا کہتے ہیں, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. کب؟ جب دلوں پر راج ہو جاتا ہے. اور دلوں پر راج تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے سارے کے سارے عادت و اطوار کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کے مطابق بنا دے, اور لوگوں کو کے سامنے اخلاق کا مجسمہ بن کر آئے, اخلاق حسنہ کا مجسمہ. یہ ہوتا ہے جب اخلاق مند آدمی ہو جاتا ہے. تو اسلام کا اخلاق سے چولی دامن کا ساتھ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس شخصیت نے ان صحابہ کرام کو اخلاق سکھلایا تھا, اس کا اخلاق کتنا عمدہ اور کتنا اعلیٰ کوالٹی کا رہا ہوگا نا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ان کی عادت, ذرا ہلکی سی جھلکی ان کے سلسلے میں دیکھتے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی پوری زندگی ہی لوگوں کے لیے اخلاق کا ایک پیکر ہے اور نمونہ ہے لوگوں کے لیے. تو اسے پورا بیان کر, ایک ہلکی سی جھلکی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے, جب نبی بنائے گئے, نبی علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ عرب کے ماحول کو پڑھیے. لوگ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے تھے, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر, بلہم ازل, ان سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے. کسی کا بھیڑ جا کر, کسی کی بکری جا کر کسی کے کھیت میں چر لیتی, کسی کا اونٹ جا کر کسی کے کھیت میں چر لیتا, تلوار نکل جایا کرتی تھی. اور یہ تلوار 1-2 دن کے لیے نہیں نکلتی تھی, 30-30, 40-40, 50-50 سال کے لیے تلواریں نکلتی. نسلم بعد نسلیں یہ لڑائیاں چلتی تھی. ایک نسل گزری, میرے باپ سے یہ لڑائی چل رہی تھی, بیٹا بھی لڑ رہا ہے, پوتا بھی لڑ رہا ہے, یہ لڑائیاں ہوتی تھی. یعنی اخلاق کو بالکل پاؤں تلے رون دیا گیا تھا. وہ دور تھا. نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی. بعثت نبی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طریقے سے اخلاق کے سانچے میں ڈھالنا شروع کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو قبول اسلام سے قبل اپنے بھائی کو مدینہ کی جانب بھیجتے ہیں. کہتے ہیں کہ مدینہ کی جانب اپنی سواری پر کجاوا کسو اور جاؤ, اور جو شخص مدینہ کے اندر آ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اوپر نبوت نازل ہوتی ہے, اس کی خبر لے کر میرے پاس آؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کچھ دن رہتے ہیں ساتھ میں, اور ساتھ میں رہنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات کو دیکھتے ہیں, نبی علیہ السلام کے حالات کو دیکھتے ہیں, ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں, اور پھر جب واپس ہوتے ہیں کچھ دن رہنے کے بعد,
تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے بارے میں اطلاع دو. تو سب سے پہلے ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ یہ تھا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق. مجھے وہ نماز کا حکم نہیں دے رہے تھے, مجھے وہ روزے کا حکم نہیں دے رہے تھے, یا لوگوں کو یہ فلا مجبوریوں کے تئیں دبانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, بلکہ یأمر بمکارم الاخلاق. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا حکم دے رہے تھے. وہ لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے. وہ لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہا جائے. وہ لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ اگر راہ چلتا مسافر ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. وہ لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ اگر بیوی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, بچے ہیں تو کیا سلوک کیا جائے. رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق. میں نے ان کو اچھے اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. وہ لوگوں کو اچھی عادتیں سکھاتے تھے, اچھے اخلاق بتلا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت اور ان کا اخلاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے, مسند احمد کی روایت ہے, حدیث نمبر 8939, فرماتے تھے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. میں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں تاکہ میں صالح اخلاق کا اہتمام کر سکوں, اسے پورا کر سکوں, لوگوں کو جانوروں کی زندگی سے نکال کر انسانوں کی زندگی میں لا سکوں, لوگوں کو زندگی جو چوپایوں کی زندگی ہے اس زندگی سے نکال کر ایک ایسے صالح معاشرے کی تشکیل کی طرف لوگوں کو لے جا سکوں جس کا ہر شخص خواہش مند ہے, خواہاں ہے, جس کا ہر شخص پیاسا ہے, جس کی تشنگی ہر شخص کے اندر ہے, اس معاشرے کی طرف لے آؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. میں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہوں کہ میں صالح اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں گے, ان کے حالات کو پڑھیں گے, تو آپ کے سامنے بارہا وہ روایتیں مولوی صاحب لوگ بھی بیان کر کے جاتے ہوں گے کہ فتح مکہ کا دور وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر چکے ہیں, مسجد حرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, خانہ کعبہ میں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور تمام تر مجرمین پکڑ کے لائے گئے, وہ مجرمین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالا تھا, ان کے دیار سے نکالا تھا, ان کی ان گلیوں سے نکالا تھا جن میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری تھی, اپنا بچپنا گزارا تھا. وہ تمام کے تمام مجرمین موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو چٹائیوں میں لپیٹ کر مارا تھا. وہ مجرمین موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کو ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے تھے. وہ مجرمین موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کے سب پکڑ کے لائے گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے, کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ تم تو وہ ہو جس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا, تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے صحابہ کے ساتھ یہ سرزنش کی, تم تو وہ ہو جو میرے جان کے در پر چلے آئے, میری جان لے لیتے, کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟ کہا آپ نیک باپ کے بیٹے ہیں, آپ اچھے باپ کے بیٹے ہیں, آپ نیک اور صالح آدمی ہیں, ہم نیک آپ کو جانتے ہیں, ہمارے ساتھ جو سلوک کریں برتاؤ کریں ہمیں قبول ہے, ایکسپٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی زبان سے الفاظ سنے کہا تب جاؤ لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے ساتھ کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی, بدلہ نہیں لوں گا, میں تمہیں قتل کے بدلے قتل نہیں کروں گا, حضرت سمیہ کے قتل کا بدلہ میں نہیں لوں گا, حضرت یاسر کے قتل کا بدلہ میں نہیں لینے جاؤں گا. لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, انتم الطلقاء, آزاد ہو تم سب کے سب, اپنی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. ہم ہوتے تو کیا کرتے, آج موقع لینے کا موقع ملا ہے بدلہ لینے کا, آج تو لے کر رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا, سب کے سب آزادانہ زندگی گزار رہے, چند لوگوں کے سوا جو اپنے ظلم میں حد سے گزر گئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے حکم صادر فرما دیا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کی چادر بھی پکڑ کے لٹک جائے تو بھی انہیں قتل کر دینا. وہ بہت شرکس لوگ تھے, بہت جابر اور شیطان قسم کے لوگ تھے. وہ چند چنندہ لوگ تھے, 12 یا 13 لوگوں کا یا 16 لوگوں کا ذکر آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایسے بد اخلاق لوگوں کو بھی معاف کر دیا جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بد اخلاقی کی تھی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بد اخلاقیاں کی تھی. آپ حدیث سنتے ہوں گے, ایک دیہاتی آیا ایک مرتبہ مسجد کے کونے میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام اٹھے کہ اس کو بھگائیں وہاں سے مار کے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا, رکو کر لینے دو سے. کر کے جب وہ فارغ ہوا اللہ کے نبی نے اسے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, کس طریقے کا اخلاق تھا آپ کے نبی کا.
بلایا اسے, پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے, یہ استنجا کرنے کی جگہ نہیں, اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. وہ جانتا تھا, اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں پیشاب کر کے ہٹوں گا یہ لوگ مجھے پیٹ دیں گے, ضرور ماریں گے, اس کے دل میں یہ خیال تھا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نرم رویے کو اس نے دیکھا, فوراً مسلمان ہو گیا. بدو آدمی تھا, دیہاتی تھا, کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کہا اس سے اچھا اخلاق مجھے کہیں مل نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے معلم تھے, لوگوں کو اخلاق سکھایا کرتے تھے. اور جب کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا رہا ہو, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس سانچے میں پہلے ڈھلے. ہاں, اگر صالح معاشرے کی تشکیل کرنی ہے, ابتدا ہمیں کرنی ہے. سب سے پہلے ہم ابتدا کریں گے, اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں گے, اس کوالٹی کا بنائیں گے, تب جا کر صالح معاشرے کی تشکیل شروع ہوگی, ورنہ نہیں ہونے والا ہے. ہم سوچیں کہ ہمارا پڑوسی, اس کے شر سے ہم محفوظ رہیں, وہ ہمیں لا کر رسگلے اور مٹھائیاں کھلاتا رہے اور ہم اس کے چھت پہ کوڑے پھینکتے رہیں, ایسا نہیں ہونے والا ہے. اپنے اخلاق کو سدھارنا اور اپنے اخلاق کو سنوارنا یہ بہت اہم کام ہے, بہت ضروری چیز ہے. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلی وحی کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, پہلی وحی کا نزول ہوا, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نبی علیہ السلام آئے, گھبرائے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے اتنا پریشر دیا تھا کہ اس کے سبب ایسا لگ رہا تھا, اللہ کے نبی کو خیال آ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. آ کر اما خدیجہ سے کہنے لگے کہ میری بیوی زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے, چادر اڑا دو, یہ کیفیت میری ہو گئی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جان پر بنائی ہے, میں ہلاک ہو جاؤں گا. اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی کو کیا گنایا تسلی دیتے ہوئے؟ یہ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, یہ کہ آپ پہاڑوں میں جا کر عبادت کرتے ہیں, گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں, اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا؟ نہیں. اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے جو چیز گنائی وہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا. کہا میرے تاجدار, اللہ آپ کو ایسے کیسے ہلاک کر دے گا؟ اللہ آپ کو ایسا ہلاک کرنے والا نہیں ہے. آپ تو وہ ہیں جو بے کسوں کو سہارا دینے والے ہیں, آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں, آپ تو بے کسوں کا سہارا ہیں, آپ مصیبت زدہ لوگوں کا سہارا ہیں. آپ کو اللہ ایسے کیسے ہلاک کر دے گا؟ نہیں, اللہ آپ کو ایسے ہلاک کرنے والا نہیں ہے. اما خدیجہ نے ایسے موقع پر پیارے نبی کو تسلی دینے کے لیے ان کے اخلاق کو گنایا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے, تب وہ صالح معاشرے کی تشکیل کا پہلا زینہ چڑھ پائے گا, ورنہ صالح معاشرہ ہونے والا نہیں ہے. یہاں تو کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے, تانے دے کر نکل جا رہا ہے. عام آدمی جس کی کوئی حیثیت اور وقات نہیں ہے, یا پھر اللہ کے یہاں جو بھی حیثیت ہے, وہ ایسے شخص کو تانا دے کر چلا جاتا ہے جو ورثۃ الانبیاء ہیں, انبیاء کے وارث ہیں, علماء کو تانے دے کر چلا جاتا ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں, مردہ ہو چکے ہیں ہم اہل توحید. اپنے آپ کو کہتے جائیں, یہ رٹا لگاتے جائیں, یہ تسبیح لے کر گنتے جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرک اور بدعات نہیں کرتے ہیں, ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہونے والا ہے, ایسا نہیں ہونے والا. آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کے زکوٰۃ, یہ سب کے سب دھرے رہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. کچھ کام نہیں آنے والا ہے جب تک کہ صالح اخلاق نہ ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار لگے گا نا, میزان قائم کیا جائے گا, آپ کی نماز ہلکی پڑ جائے گی, آپ کا روزہ ہلکا پڑ جائے گا, آپ کے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ہلکے پڑ جائیں گے. اس دن سب سے بھاری جو عمل میزان میں ہوگا وہ صالح اخلاق ہوگا. جس شخص کے اندر اخلاق موجود نہیں ہوگا, یہ سب کے سب ردی کے بھاؤ ہو جائیں گے, ردی کے بھاؤ. ہاں, اما خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دربار لگے گا, اس دن اللہ کے دربار میں جس شخص کا اخلاق اچھا ہوگا وہ شخص اپنے اخلاق کے سبب صائم, روزہ رکھنے والے کا درجہ پا جائے گا, قائم, تہجد گزاری کرنے والے کا درجہ پا جائے گا. بتائیے کیا چاہیے؟ صرف اپنے اندر کے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے, بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادت اچھی چیز ہے, ہاں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے اخلاق کو بگاڑ کے عبادت کیا جائے. عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول اسی وقت ہوگا جب کہ اندر کے حالات درست ہوں, اندر کے عادات درست ہو, اندر کے اطوار درست ہو, اندر کا طور طریقہ درست ہو, اندر کا رویہ درست ہو. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادتیں کام آئیں گے, ورنہ کام آنے والی نہیں ہے. ہاں,
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4799 4799، کہتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. بروز قیامت جب میزان قائم کیا جائے گا، اس دن نیکی کے پلڑے میں جو سب سے بھاری نیکی ہوگی، جو سب سے وزنی نیکی ہوگا، وہ حسن اخلاق ہوگا. حسن اخلاق نکال دیا جائے، پلڑا اوپر چلا جائے گا، سارے کے سارے اعمال ردی ہو جائیں گے. تو اخلاقیات کے معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اخلاق ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ عبادتیں کام آنے والی نہیں ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ جواب کیا تھا صحابہ کرام کا جو ہمارے ذہن میں دوڑ رہا ہے؟ جس کے پاس کھانا پینا نہ ہو، جس کے پاس کپڑا لتا نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، تمہارا یہ تصور، تمہارا یہ گمان، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ جس کے پاس کپڑا لتا کھانا پینا نہ ہو مفلس ہے، بلکہ المفلس فینا صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ان المفلس فی امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میرے امت کا مفلس آدمی بروز قیامت وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں گھٹے ہوں گے. نماز بہت پڑھ رہا ہوگا، اتنا نماز کے گھٹے پڑ گئے ہوں گے پیشانی پر. وصیام، روزے سے جھولا بھرا ہوگا. وزکاۃ، زکات دے دے کر اپنے نامہ اعمال کو بھر چکا ہوگا. لیکن ویأتی قد شتم ھذا، جب آئے گا تو کسی کو گالیاں دے کر آئے گا. وقذف ھذا واکل مال ھذا، کسی کو ناحق گالیاں دے کر، کسی کا ناحق خون بہا کر، کسی کا ناحق مال کھا کے آیا ہوگا. کل ملا کر کیا بد اخلاقی. واکل مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، ایک بالشت بھی اگر چاہے ہڑپ لی ہو. ہاں، وہ شخص آئے گا قیامت کے دن، نامہ اعمال بھرا ہوگا لیکن بد اخلاقی بھی اندر ہوگی. اور یہ لوگ بھی آئیں گے جن کے ساتھ انہوں نے بد اخلاقی کی ہے، مولوی صاحب نے، جن کے ساتھ نمازی صاحب نے بد اخلاقی کی ہے، جن کے ساتھ روزے دار صاحب نے بد اخلاقی کی ہے. یہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے اللہ یہ بڑا پارسا بن رہا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے. اللہ یہ بڑا پارسا بن رہا ہے، اس نے میرے اخلاق کو حذف کیا ہے، اس نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، میری زمین کو ہڑپا ہے، مجھے گالی دی ہے، میرے فلاں بیٹے کا خون کیا یا میرا قتل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پارسا کی نیکیوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بانٹ دے گا، تقسیم کر دے گا. نماز بھی گیا، روزے بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئے، صدقات و خیرات بھی گئے، بچا کچھ نہیں. لیکن ابھی بھی ڈیمانڈ کرنے والے کھڑے ہیں، کہیں گے اللہ ابھی ہم باقی ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فَطُرِحَتْ خَطَايَاهُمْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے خطاؤں کو، جو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، ان کے خطاؤں کو اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا اور گھسیٹ کر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. پارسا بن کے آئے تھے، جہنم کی آگ میں گئے. گھٹے لے کر آئے تھے، جہنم کی آگ میں گئے. نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا لیکن بد اخلاقی تھی، گئے کام سے. طرح یطرح کے معنی ہی ہوتا ہے گھسیٹ کر پھینکا جانا. ایسا نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ لے گئے اور ڈھکیل دیے گئے جہنم کی آگ میں، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے. فَطُرِحَتْ خَطَايَاهُمْ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم کی آگ میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. تو یہ پارسائی کام آنے والے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کا اخلاق مند ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کے سلسلے میں ہم بارہا سنتے ہیں، اور جب نام آتا ہے تو ذہن میں جنگ و جدال کے تصورات بھی آ جاتے ہیں کہ گھوڑے پر نکلیں، تلوار لے کر نکلیں، فلاں شخص کو عبدود کو فلاں جنگ میں شہید قتل کیا، اس کو فلاں جنگ میں چیر ڈالا. یہ تمام تر تصورات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہی ذہن میں آ جاتا ہے. آئیے جنگ کا یہ ایک واقعہ بیان کرتا چلوں، اس کے بعد اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ایک کافر پر حاوی ہو گئے، اس کے اوپر چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے ہیں. لیکن اسی اسنا میں اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی کے چہرے پر جیسے ہی اس کا تھوک پڑا، حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا. لوگ بڑے تعجب میں کہ اس کے اوپر حاوی بھی ہو گئے تھے،
چاہتے تو اس کی گردن 2 مرتبہ کاٹتے. ہم ہوتے تو یہ نہ کرتے, ایک مرتبہ یہاں سے کاٹتے پھر دوسری مرتبہ اور ذرا نیچے سے کہ تھوکا کیوں نا. حضرت علی نے اسے معاف کر دیا, کہا جاؤ. وہ بھی بڑے تعجب میں کہ آپ چاہتے تو میری گردن مار دیتے, آپ نے مجھے معاف کر دیا, ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ ابھی تک جو لڑائی چل رہی تھی, جب تک تو نے میرے چہرے پر تھوکا نہیں تھا تب تک یہ لڑائی اللہ کے لیے چل رہی تھی, تب تک یہ لڑائی اللہ کے راہ میں چل رہی تھی. لیکن اگر تیرے تھوکنے کے بعد میں تجھے قتل کرتا, تیری گردن کاٹتا, تو یہ میں اپنی ذات کے لیے کاٹتا, میں اپنے لیے کاٹتا کہ تو نے میرے چہرے پر تھوکا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر یہ لڑائی ہوتی اور تب تک لڑائی ہوتی تو میں تیری گردن مار چکا ہوتا اب تک. لیکن یہ میری ذات پر آ گئی تھی, میرے اخلاق نے گوارا نہیں کیا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں. اللہ اکبر, کیسے لوگ تھے یہ, کیا کوالٹی تھی ان کے اندر اخلاق کی, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. حضرات بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ عبادت یہ اچھی چیز ہے, عبادت یہ اچھی چیز ہے, عبادت یہ لازمی چیز ہے. خانہ کعبہ کا چکر لگانا, مسجدوں کا چکر لگانا یہ لازمی چیز ہے اور اچھی چیز ہے. لیکن خانہ کعبہ کا چکر لگا لینے کے بعد کسی کو چکر میں مبتلا کر دینا, یہ اللہ کیا نجات نہیں دلوائے گا. خانہ کعبہ کا چکر لگا کے آئے, کسی اور کو پھیر میں ڈال دے, چکر میں ڈال دے, اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے, اللہ کے یہاں کام نہیں آنے والا ہے. تو اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ اخلاق پیدا کر دے جو صحابہ کرام کا اخلاق و اطوار تھا, جو صحابہ کرام کا طور طریقہ تھا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا, ان کے ساتھیوں کا طور طریقہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو, کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری اور ساری ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.